الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ لعنت کیا چیز ہے۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، جسے دنیا آخرت کی خیر سے محروم کر دیا جائے وہ ملعون ہوتا ہے۔ معلوم یہ چلا وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی بندی جو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی خیر سے محروم فرما دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر تشریف فرما تھے، اصحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے۔ خدا کے محبوب تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑے گناہ شرک، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے تکیہ چھوڑ دیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، جھوٹ بولنا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹے، گناہ کبیرہ تو اور بھی ہیں، لیکن جب ان گناہوں کا ذکر کیا گیا، پہلا گناہ شرک، دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی، اور تیسرا گناہ جھوٹ بولنا، نبی پاک نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ میں بڑے گناہ ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، یہ بدنصیب جسے ان گناہوں کے اندر شیطان ملوث کر دیتا ہے، وہ کس مقام پر چلا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف وکذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، لوگوں شک نہ کرنا، انا تحقیق، یہ تاکید کے لیے کہا جاتا ہے، جو بات بیان ہو رہی ہے اس کے اندر ڈاؤٹ میں نہ رہنا، شک میں نہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا یا ہدایت سے محروم کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ حد سے بڑھنا، اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا، ظلم کرنے کا آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا اس نے ظلم کیا،
لیکن جتنا اس نے ظلم کیا اس سے بڑھ کے اگر آپ اس پر ظلم کریں گے یہ حد سے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی حدود مقرر کی ہیں، کسے دیکھنا ہے، لیکن جسے دیکھنے سے اللہ نے منع کر دیا بندہ دیکھتا ہے، یہ بندی دیکھتی ہے، یہ حد سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کی حدود مقرر فرما دی، اگر یہ بندہ اس سے بڑھ کے کلام کرتا ہے جس کلام کی اللہ نے اجازت نہیں دی، یہ حد سے بڑھ گیا۔ اسی طرح ہر وہ اللہ کا حکم جس کو اللہ نے کرنے کی اجازت دی ہے، اگر اس سے بڑھ کے یہ کوئی فعل کرتا ہے تو حد سے بڑا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، میرے بندو میری بندیوں شک نہ کرنا، جو حد سے بڑھنے والا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ جس کو اللہ ہی ہدایت عطا نہ کرے کون ہے جو اس کو سیدھے راہ پر چلائے؟ جس کو اللہ ہی ہدایت کی توفیق نہ دے کون ہے جو اس کو ہدایت کے راہ پر چلائے؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اگر یہ بندہ رب کی بندی چاہتی ہے اللہ مجھے ہدایت کا رستہ عطا فرما دے، ہدایت کے راہ پر چلا دے، ان دو گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے 7 طبقات بنائے۔ سب سے نیچے کا طبقہ جس میں نبی پاک فرماتے سب سے زیادہ گرمی، سب سے زیادہ عذاب۔ اس کے بعد جو دوزخ کا طبقہ ہے وہ نچلے طبقے سے، اس میں گرمی بھی کم ہے اور عذاب بھی کم ہے۔ اس طرح ہر اوپر کا طبقہ اس میں گرمی بھی کم ہے، عذاب بھی کم ہے، اور دوزخ کا سب سے اوپر کا طبقہ جس میں گرمی سب سے کم، اللہ کا عذاب سب سے کم، نبی پاک فرماتے اس کا نام جہنم ہے، جس کے اندر اللہ میری امت کے گناہگاروں کو داخل کرے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ابھی آپ نے سنا نبی پاک کے فرمان کے مطابق جو دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں اللہ کا سب سے زیادہ عذاب ہے، سب سے زیادہ گرمی ہے، زیادہ سے زیادہ اذیت ہے، اور تیرے میرے پیارے محبوب فرماتے ہیں پتہ ہے اس دوزخ سے سب سے نچلے طبقے میں کون ڈالا جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا محبوب جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اس میں منافقین کو داخل کیا جائے گا۔ وجہ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، منافقین کا گناہ کیا ہے کہ اسے دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ داخل کرے گا؟ ان کا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن ان کا دل اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی جھوٹ کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، آج کل جھوٹ بولنا مذاق بن گیا۔ جھوٹ بولتے ہیں، پکڑے گئے، ہونا چاہیے کہ وہ نادم ہو جائے۔ جھوٹ بولا تھا، پکڑا گیا، اس کو شرمسار ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ختم ہو گئی۔ جھوٹ بولا، جب یہ پکڑا گیا تو ہنستا ہے، دانت نکالتا ہے، کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جھوٹ مذاق میں بولا جائے یا سنجیدہ ہو کے بولا جائے، اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ میں مزاح کرتا ہوں، میں لوگوں کو جھوٹ بول کے ہنساتا ہوں، لوگ میری بات سن کے
محظوظ ہوتے ہیں، میری بات سن کے خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور کہتا کیا ہے؟ اس طرح سے مجھے ثواب ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کیا کرتے تھے۔ مزاح کرنا سنتے رسول ہے، لیکن جھوٹ بول کے نہیں۔ اگر مزاح میں بھی جھوٹ بولیں گے تیرے نامہ اعمال میں، اگر میں مزاح میں بھی جھوٹ بولوں گا تو میرے نامہ اعمال میں جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران اصحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ ایک اصحابی رسول کو اس کے اونٹ نے کوئی پریشان کیا، کوئی تنگ کیا، اس اصحابی رسول نے اونٹ پر لعنت کی۔ نبی پاک کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ نے پڑھ کے اس کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا یہ اونٹ جس پر لعنت کی ہے اسے قافلے سے نکال دو، نہیں تو قافلے پر اس کی نحوست کا اثر پڑے گا۔ اونٹ تنگ کرے، اس پر لعنت کی جائے تو نبی پاک اس کو قافلے کے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دیں۔ اور ہم بچے کو ذرا طبیعت کے خلاف بات کی، لعنت تجھ پر۔ نوکر نے ذرا سی طبیعت کے خلاف بات کی، لعنت تجھ پر۔ بیوی ذرا سی کو طبیعت کے خلاف کام کر لے تو لعنت تجھ پر۔ اور میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اپنی زبانوں کو لگام دیں، اپنی زبانوں کو روکیں، ان کلمات پر ادائیگی نہ کریں، وہ کلمات ادا نہ کریں جس کو اللہ اس کا محبوب ناپسند کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور اس وجہ سے وہ جہنم میں اتنا گہرا گرتا ہے کہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی بڑھ کر وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ زمین و آسمان کا فاصلہ ذرا اندازہ لگائیں، اس کا فعل کیا تھا، اس نے کیا کام کیا تھا؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے یہ جھوٹ بول کر اگلے کو ہنسا تو لیتا ہے، لیکن یہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی جہنم میں زیادہ گہرا گرا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جن کاموں سے اللہ اس کے محبوب نے روکا وہ ما سوا خسارے کے نہیں، اور جس کو اللہ اس کے نبی نے کرنے کا حکم دیا وہ فائدے کے سوا کچھ نہیں۔ اب بندہ مومن مرد عورت کو کیا کرنا ہے؟ جن کاموں کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا بس اس کو اپنا لو، اور جن سے روک دیا ان سے باز آ جاؤ۔ واقعات میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان ہے آپ کی۔ جب تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے، مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر اور کوئی صحابی حدیث پاک نہیں سناتا تھا۔ کہتے تھے جس انداز سے عبداللہ ابن عمر حدیث پاک سناتے ہیں اس طرح تو کوئی حدیث پاک نہیں سناتا۔ اتنی بڑی شان۔ آپ جا رہے تھے، رستے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص نے کہا اگر میں عبداللہ ابن عمر کے جو چادر اوڑی ہوئی ہے میں لے لوں تو مجھے کیا دو گے؟ لوگوں نے کہا ہم تمہیں اتنا اتنا یہ چیز دیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے، قریب گئے، کہا عبداللہ، آپ نے کہا جی۔ اس شخص نے کہا آپ نے جو چادر اوڑی ہوئی ہے یہ میری ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چادر تو میری ہے۔
اس نے کہا عبداللہ یہ چادر میری ہے، آپ نے فرمایا میں نے تو کل ہی خریدی ہے۔ اس نے پھر کہا اب آپ کی مرضی، پہنو گے تو گناہ گار ہو گئے، یہ چادر میری ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اتاری کہ اس کو دے دیں۔ جیسے ہی اتاری، وہ لوگ جو پرے کھڑے ہوئے تھے سارے مسکرائے، ہنسنے لگے۔ آپ نے کہا میرے اس عمل پر کیوں ہنستے ہو؟ لوگوں نے کہا یا حضرت یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر وہ واقعہ سنایا، حضرت یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سنتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خطاب فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب موت آنے والی ہے، پتہ نہیں یہ موت صبح آتی ہے کہ شام کو آتی ہے، دن کو آتی ہے کہ رات کو آتی ہے، اور پھر ایک لمبی قید، قبر کے اندر جانا ہے، اور لوگوں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہے، پھر قیامت کا دن آ جائے گا، اور اللہ کی قسم جھوٹنے بولنے والے جھوٹے لوگ بڑا نقصان پائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، وہ سب لوگ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے، رونے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خاموشی سے گردن جھکا کر چلے گئے۔ یہ تو وہ اللہ کے بندے تھے، جب ان کو خوف دلایا تو وہ ڈر گئے، جب انہیں قبر یاد دلائی، موت یاد دلائی تو وہ رونے لگے، جب آپ نے قیامت کا ذکر کیا ان کو قیامت یاد آ گئی۔ ہمیں کوئی بتائے بھائی یہ جھوٹ بولنا اللہ کے عذاب کا سبب بنے گا؟ خدا کی قسم جوں تک نہیں ریگتی، اپنی یہ عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جھوٹ بھی ایسا بنا سوار کے پیش کریں گے، نہ شرم آئے گی، نہ حیا آئے گی، نہ رب سے ڈریں گے، نہ دل میں اللہ کا خوف آئے گا، اور خوش ہوگا کہ دیکھو کیسے میں نے جواب دیا، اس کو پتہ نہیں چلا میں جھوٹ بک گیا ہوں، جھوٹ بول گیا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، خوش نصیب وہ جو اللہ سے ڈر جائے، خوش نصیب وہ جو اللہ پر رجوع ہو جائے۔ آئیے ہم اللہ سے وعدہ کریں، یا اللہ اپنی زندگی میں جھوٹ بول کے اپنی عاقبت کو خراب کیا، اپنی قبر کو گندہ کیا، رب تجھے ہم نے ناراض کیا، ہم رب تجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں، توبہ کریں گے، اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ جب رب معاف فرما دے گا تو رحمت کے در کھل جائیں گے۔ رب کریم ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ بولنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔